کا حدیث ضعیف هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اے میرے پیارے حبیب، کیا آپ کے پاس وہ خبر پہنچی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے تھے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ اجنبی ہیں، انہیں جان پہچان والے نہیں ہیں۔ فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، اور اپنے اہل کے پاس، انہیں اپنے گھر والوں کے پاس جلدی سے پہنچے اور وہاں سے ایک بھونا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے اور مہمانوں کے سامنے رکھا۔ وقربہ الیہم، پس اس بھنے ہوئے بچھڑے کو ان کے سامنے رکھا۔ قال الا تاکلون، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاؤ گے؟ فاوجس منہم خیفہ، پس ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا نیت سے آئے ہیں، مطلب یہ کیا چاہتے ہیں، کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ دل میں خیال کیا یا خوف کیا۔ قالوا لا تخف، تو انہوں مہمانوں نے کہا آپ مت ڈریے، آپ ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، ہم تمہارے لیے ایک لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں اور وہ بڑا علم والا ہوگا۔ فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها، پس ان کی عورت یعنی ان کی بیوی جلدی سے سامنے آئے اور بڑبڑانے لگے اور اپنے چہرے پر ہلکی سے ماری اور کہا وقالت عجوز نقیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، اس پر یہ لوگ مجھے فرشتے جو بشارت دے رہے مجھے لڑکے کی، میں تو بانجھ اور بوڑھی ہو چکی ہوں۔ قالوا كذلك قال ربك، تو انہوں مہمانوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، کیوں؟ قال ربك، یہ تمہارے رب کی طرف سے فرمان ہے، انه هو الحکیم العلیم، وہ بے شک وہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله عز وجل في شان حبيبي تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی پارے حامیم 26ویں پارے کی آخری رکوع کی آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ایک واقعہ ذکر کیا رب العالمین نے۔ تو اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا
کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر چند مہمان آئے. وہ مہمان بڑے معزز عزت والے چہرے سے نورانی شکل کے اور آپ کا ڈریس بھی بڑا پاک صاف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس زمانے سے ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتے تو ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے اور ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام فوراً کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ مشہور بات یہ بھی ہے کہ جب تک وہ کسی مہمان کو ساتھ لے کر نہیں کھاتے وہ کھانا ہی نہیں کھاتے. اگر کوئی مہمان اس وقت نہیں آتا تو آپ باہر کھڑے ہو جاتے گھر کے اور کوئی جاتا وہ آدمی کو پکڑ کے لا کے بٹھا کے اس کو ساتھ کھلاتے. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا پیارا دل تھا. مہمان نوازی میں آپ بہت فیمس تھے اور اس کی تعریف اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اس کے برعکس دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جب مہمان گھر پر آتے تو ہم اپنے ناک بھاؤں چڑھاتے ہیں اور کبھی یوں بھی سمجھتے کہ کیوں یہ ٹائم پہ آ گئے, اب کھانا کیسا, ان کو کیسا کرنا. تو یاد رکھو بزرگوں کا طریقہ کیا ہے, جو کچھ بھی گھر میں ہے پیش کرنا ہے. چاہے تمہارے پاس چار ہو, دال ہو, کچھ بھی ہو, کھانا پیش کر دینا ہے. تو یہ دو واقعے میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دربار میں ایک مسافر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ تمہیں آج اس مسافر کو اپنے گھر پر کھانا کھلا لو. تو صحابی پہلے اپنے گھر کی طرف گئے اور بیوی سے پوچھا تو بولے کہ نہیں, کھانا صرف آپ کے لیے ہے, بچوں کو کھلا کر تو میں نے سلا دی اور اب بس اب کھانا جو کچھ بچا ہے صرف آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے ہے. تو صحابی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو فرض سمجھتے تھے اس زمانے میں, اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو وہ ہر حکم اور جو بھی کچھ حضور فرماتے اپنی جان و دل سے تسلیم کر کے اس کو پورا کرتے تھے. تو آپ نے بیوی سے کہا ایک کام کرو, جب میں مہمان کو اندر لاؤں گا تو آپ چراغ کو گل کر دو, مطلب کہ روشنی بجھا دو, اور سامنے دو کھانے کے پلیٹ رکھ دو. میں ان کے سامنے کھانے کی ایکٹنگ کروں گا, مطلب کہ ایسا سمجھاؤں گا کہ میں خود بھی کھا رہا ہوں ان کے ساتھ, اور پورا کھانا جو کچھ بچا ہے سب ان کو رکھ دو. تو ہوا یوں ہی, آپ جب مسافر کو گھر میں لائے تو بیوی نے ان کے چراغ کو گل کر دیا, اور جب کھانے کا دسترخوان بچ گیا تو آپ نے وہ کھانا لا کے رکھ دیا, اور دو پلیٹ رکھ دی, ایک مسافر کے لیے ایک ان کے شوہر کے لیے, اور شوہر مسافر کے ساتھ بولے کھائیے. تو آپ اندھیرے میں اس کو ڈالتے گئے, کھلاتے گئے حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر گیا اور سارا کھانا بھی ختم ہو گیا. تو آپ اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو چلاتے تھے, زبان کو چلاتے تھے, ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کہ وہ بھی مہمان کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہو گیا. تو آپ نے مہمان سے پوچھا کھا لے پیٹ بھر کر, تو بڑے بہت اچھی طرح کھایا, الحمدللہ, آپ کا شکریہ, جزاک اللہ بول کے وہ گھر سے چلے گئے. گھر سے جانا تھا, آپ اپنی بیوی کے ساتھ اس رات بس سو گئے. دوسرے دن صبح کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس صحابی کو دیکھ کر کہا خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہارے اس عمل کو بہت پسند کیا جو تم نے رات کو کیا. یعنی تم نے اپنے مسافر کے لیے, اپنے مہمان کے لیے خود کو بھوکا رکھ کے اس کو کھلایا. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے اعزاز میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ, یہ تھا صحابہ کرام کا ایک مہمان نوازی کا بہترین نمونہ.
آج ہمارے گھروں پر مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کی ہم کیا خاطر تواضع کرتے ہیں. ذرا سوچو. اسلام مہمان نوازی پر بہت زور دیتا ہے، اتنا زور دیتا ہے کہ تاکہ تمہارا سونا، تمہارا یہ سب، اس کو زیادہ اس کی خدمت میں گزارنا ہے. مہمان نوازی میں اتنا کشٹ کرنا چاہیے، اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ خوش رہے، اس کو کچھ تکلیف نہ پہنچے. بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا کہ کوئی مہمان آتا تو آپ ان کے پاؤں وغیرہ بھی دباتے تھے. مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد اس کے پاؤں وغیرہ دبا کر اس کو سلاتے تھے. تو اس طرح سے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی ایک واقعہ ایسا گزرا کہ ایک مسافر آیا، وہ ایک کافر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ گیا، آپ نے اس کو بلایا، اس کو پیٹ بھر کر کھلایا اور خوب کھلایا، اور اس کے سونے کا انتظام اپنے گھر پر اپنے کمرے میں کیا اور وہ سو گیا. جب اس کو رات میں کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا اور غلاظت کر دیا، معلوم نہیں کہاں جانا، تو کمرے میں غلاظت کر دیا اور ڈر کے مارے اور رات وہاں سے اس کمرے سے چلا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلا گیا. لیکن جاتے جاتے اس نے اپنی تلوار کو چھوڑ کر چلا گیا، بھول کر، ڈر کے مارے جلدی میں چلا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز یوزول صبح ہی تہجد کے لیے اٹھا کو دیکھے تو کیا غلاظت پڑی ہوئے. آپ کچھ نہیں بولے، پانی لیے اور اس کو صاف کر دیا، اور بالکل صاف کر کے اس کو صاف و ستھرا کر دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی مسافر واپس آ رہا ہے اور آپ کے گھر پر آ کر آپ کو پوچھا کہ معاف کرنا، میں کل اپنی تلوار چھوڑ کے گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر نہ کوئی نفرت، نہ کوئی برا خیال کیا، نہ بات زبان سے بری نکالی. آپ نے کہا ہاں ہاں آپ کی تلوار میرے پاس ہے، لے جاؤ، بلکہ تلوار لا کے دیا. تو آدمی تلوار لے کر رونے لگ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا. معاف کرنا، میں کل رات کو کھا کے غلاظت کر دیا. آپ نے یہ چیز کی کوئی شکایت بھی نہیں کی اور کوئی بری بات بھی نہیں کہی میرے بارے میں. تو آپ کے اخلاق کتنے پیارے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں. آپ کے اخلاق اور آپ کی طبیعت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، حق ہے. میں ابھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ کل میں شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صحابہ کرام کے اخلاق مہمان نوازی کے بارے میں. سوچو ایسے اخلاق پیدا کرنا ہمارے لیے آج کی دنیا میں کتنا مشکل ہوگا. ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال کرو کہ گھر پر جب بھی مہمان آئے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے خدمت کرنے کا کوشش کرو اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ مہمان تمہارے گھر پر آتا ہے، تمہاری بلاؤں کو، تمہاری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. جیسا کہ میں نے ایک بار واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک صحابی اپنے ساتھ ہمیشہ مہمانوں کو گھر کو لے جاتے تھے. بھی تنگ آ گئی اور تنگ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ مہمانوں کو پر گھر پر لاتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے پکانا ڈالنا وغیرہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، تو صحابہ کرام صحابی سے بولے ان کو بولو کہ میں کل آپ کے گھر پر مہمان بن کر میں خود آتا ہوں، اور میں جب کھانا کھا کے آپ کے گھر سے جاؤں گا تو آپ میاں بیوی میرے پیچھے دیکھنا، پیٹ کے پیچھے دیکھنا. بولے اچھا کہ صحابہ کرام اپنے بیوی سے جا کے بولے کہ ہمارے حضور خود آ رہے کل کھانے کے لیے دعوت پر. تو بیوی بہت خوش ہوگی، اللہ میرے حضور خود آ رہے، چلو بول کے اچھی طرح پکوا وغیرہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی خوب کی. اور جیسا کہ آپ کھانا فراغت کر کے دعائیں دے کر جب گھر سے دیوڑی سے قدم باہر نکالے تو آپ نے اپنے صحابی کو اور ان کی بیوی کو کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے پیٹ کے پیچھے دیکھو. تو کیا دیکھتے ہیں میاں بیوی کہ آپ کے جانے کے بعد بہت ساری کالے 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 چیزاں، ایک قسم کے ڈراؤنی چیزاں سب آپ کے ساتھ باہر جا رہے ہیں. تو دونوں میاں بیوی ڈر گئے، یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو سرکار دو علیہ وسلم کے پاس بعد میں پہنچے صحابی اور پوچھے یا رسول اللہ، ہم دونوں نے ایک عجیب طریقے کی چیز دیکھی آپ کے پیچھے جانے کے بعد.
بہت سارے کالے کالے ڈراؤنی چیزیں سب باہر نکلتے تھے. کیا چیز ہے؟ تو آپ مسکرائے بولے دیکھو بیٹا یہی ہے، جب مہمان کھانا کھا کے یا تمہاری مہمان نوازی سے گھر سے قدم باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تمہاری تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور جو بھی برے اثرات ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر چلے جاتا ہے. تو یاد رکھو مہمان تمہارے پاس جب آتا ہے تو تمہارے اچھائی کے لیے آتا ہے، تم پر برکتیں لاتا ہے، اور مہمان اپنا رزق خود لاتا ہے، تم اس کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو. کیونکہ جس گھر پر جس جگہ مہمان کو بھیجتا ہے تو اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی بھیجتا ہے، چاہے تمہارے رزق میں اس کا حصہ ہو، کچھ بھی ہو. کیونکہ کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہم پلان بھی نہیں کرتے، کوئی ایک مہمان آ جاتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں ہمارے گھر پر. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو چاہتا ہے کھانا کھلاتا ہے، کیونکہ دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام. لیکن ایک ایک دانے دانے کا ثواب بھی اس مہمان کے گھر کا جو میزبان ہے اس کو، اس کی اولاد کو، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس وجہ سے مہمان نوازی میں خاص خیال کرو، خوشی سے کرو، محبت سے کرو، اور تمہیں اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ کی برکتیں حاصل ہوگی. تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب ایک چند عزت والے، دیکھنے میں خوبصورت اور پاک ترین لباس پہنے ہوئے مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایز یوزول مہمانوں کو اندر بلایا، بڑی عزت سے ان کو بٹھایا، اور دلی دلی میں سوچے کہ یہ لوگ بڑے اجنبی ہیں، مطلب کہ وہ لوکل پیپل ویسے نہیں ہے، بالکل خوبصورت پیارے ہیں، اور یہ ہمارے لوکل آدمیوں سے جدا ہیں. تو آپ دل میں تھوڑا سوچے کہ یہ لوگ اجنبی ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ لوگ اجنبی ہیں؟ آپ نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تب وہ داخل ہوئے، کون؟ حضرت ابراہیم السلام کے گھر میں جب وہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے آیت کیا؟ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے میرے پیارے حبیب، کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ کیا مطلب یہاں؟ تب بزرگان دین مفسر اکرام اس آیت میں اللہ کے پیارے حبیب کی عزت میں اور ان کی جو اکرام ہے، ان کی جو علم ہے اس کے بارے میں تفصیل سے یوں بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتنے سال پہلے، 3000 4000 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزرے واقعے کو جب سنایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے، کیا آپ کو خبر ہے؟ کیا مطلب کہ جو ابراہیم نے جو قرآن شریف کی جو آیات ہے، قرآن شریف جو کلام اللہ ہے، اس کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں تو لوگ، جو کافر لوگ، سمجھتے ہیں کہ یہ خود اپنے طرف سے بنا لایا ہے یا خود اپنی طرف سے یہ قرآن کو کسی سیکھ کر بتائے ہیں. یہ ان کے دماغوں کو سدھارنے کے لیے، ان کے دماغوں کو جو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے؟ مطلب کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی دنیا کے لحاظ سے، کیونکہ عرب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپ نہ پڑھے لکھے، جس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں ایسا نہیں پڑھے ہمارے حضور، اور کسی کے سامنے علم بھی نہیں سیکھے، کسی کو استاد بھی نہیں بنائے. تو یہ جو چیز ان کو بتائی جا رہی ہے واقعی یہ نہیں ہے، اور یہ بالکل پرانی خبر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے ہوتے، کہ ان کے دماغوں کو سدھارنے کے لیے اس طرح کا لہجہ لگایا گیا. ورنہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح کا علم اللہ نے دیا ہے. سمجھے نہیں؟ آپ ہر دور میں ہر نبی کے نور سے نور میں تھے، مطلب کہ آپ کے نبی، آپ کے ہی نور سے تمام نبیوں کو نبوت ملی، اور آپ کا نور ہر نبی کے پیشانی پر چمک رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نورانی طریقے سے سب جگہ حاضر تھے، سب دور میں حاضر تھے، ہر وقت حاضر تھے، ہر انسٹنٹ کو دیکھتے تھے، ہر کام کو جانتے تھے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، یہ دل میں خیال رکھ لو. یہاں پر اس واسطے بتایا گیا کہ کافروں کو کلیریفیکیشن کرنے کے لیے یہ جو واقعہ ہے، یہ 3-4 ہزار سال کا واقعہ، جس کو تمہارے نبی جو سامنے ہیں یہ واقعی پہلے سے کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا کوئی جانکاری نہیں کرتے دنیا کے اعتبار سے، نہ کوئی استاد تھا ان کو سکھاتا تھا، یا نہ کوئی کو
نیوز دینے والے تھے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں واقعی اللہ کے کلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، اور اللہ کی طرف سے جو خبر پہنچی ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ تصدیق کے لیے، یہ پروف کے لیے اللہ نے اس لہجے کو حل اتی کا حدیث ضیف ابراہیم کا یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے بزرگوں نے، تو مفسر کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب جو مکرمین، جو معزز جو مہمان ہیں، ان کی عزت، کسی مہمان کی عزت ان کی سٹیٹس پر ہوتی ہے۔ ان کے سٹیٹس پر کیا؟ بڑے عزت والے کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو جو سوسائٹی میں بھی عزت رکھنے والے ہوں، بڑے پڑھے لکھے والے ہوں، بڑے پوسٹ والے ہوں، بڑی ان کی جو دنیاوی زندگی میں ان کا کوئی مقام ہو، ان کو ہم عزت والے کہتے ہیں مہمان میں۔ اب یہاں پر جو عزت والے مہمان آئے تھے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں مفسر اکرام کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکا علیہ السلام، یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں بھیس میں آئے تھے۔ اب فرشتوں کا نزول دنیا میں کئی طریقے سے ہوتا ہے۔ موسٹلی فرشتے آتے ہیں دنیا میں عذاب الہی کو نازل کرنے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کے لیے آتے ہیں فرشتے۔ کیسا آتے ہیں؟ انسانی شکل میں آتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آ کر وہ ہم کو مدد کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ بندوں کو یا ان کو بشارت دینے کے لیے، یا ان کی مدد کے لیے، یا اپنے نبیوں کی مدد کے لیے بھی فرشتے بھی نزول کرتا ہے رب العالمین۔ جیسا جنگ بدر میں 5000 3000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا کافروں کے ساتھ جنگ کے دوران۔ تو اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ جس کو جب چاہتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد پہنچاتا ہے، اور خاص کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ خاص ان کا یہ مشن رہا ہے کہ اللہ کا کلام وحی کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچانا ان کا ایک مشن رہا۔ تو اسی طرح فرشتوں کے ڈیوٹیز ہیں، ہر ڈیوٹی ہر ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ تو فرشتے کبھی غیب سے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، ہم کو دیکھتے ہوئے انسانی نظر آتا ہے۔ 2-3 انسیڈنٹ مجھ پر بھی گزرے، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں بولتا، لیکن تم جانکاری کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے پہلا انسیڈنٹ ایک بار ایسا گزرا کہ میں آفس سے جب آ رہا تھا اسکوٹر میں، بڑی وہ سمادھی کے پاس سے جب آ رہا تھا، تو میرے سامنے سے ایک آٹو گیا اور فوراً مجھے ٹکر لگی، میں گر گیا، مین روڈ پر گرا، اور وہ ایسا گرا کہ میرا پاؤں میں تھوڑا وہ فریکچر جیسا ہوا، لیکن فریکچر بھی لائٹ فریکچر، مطلب کہ کریک کے سب جو نا۔ لیکن جب میں روڈ پر گر گیا، اللہ کا فضل ہوا کہ کوئی بیچ میں گاڑی نہیں آئی اور میں ہیلمٹ کے ساتھ تھا، تو فوراً میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور ایسا جھٹکا بولا نلار کنگلا بولا، میں انہوں نے نلار کے بولا، اپنے جا کو مجھے اسکوٹر میں بٹھایا، پھر بھی میں چیتک تھی میرے پاس، مجھے بٹھایا، اور میں جب پلٹ کے دیکھا تو آدمی غائب ہے۔ بعد میں سوچا بھی نہیں، بٹ کیونکہ سمجھا کوئی آدمی آیا رہے گا مجھے ہیلپ کرنے کے لیے، سمجھ کر، لیکن جب غور کرا تو پتا چلا کہ وہ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آیا بندہ۔ خیر، تو ایک انسیڈنٹ ہوا۔ دوسری انسیڈنٹ کب ہوا بولے تو ایک دفعہ میں اپنے ساس سسر کے ساتھ حج کے لیے گیا تھا، اور میرے دوستان بھی ساتھ تھے میرے۔ ہمارا موقع ایسا ہوا کہ ہم حج کمیٹی سے گئے تھے۔ حج کمیٹی میں بڑا پرابلم کیا ہے بولے تو بساں کا پرابلم ہے۔ اب ہم کو مینا سے عرفات تک جانے کا بھی پرابلم، عرفات سے پھر مزدلفہ میں جانے کا بھی پرابلم۔ تو ہوا یوں کہ ہم کو عرفات تک پہنچ گئے، عرفات میں عصر تک رہنا پڑتا، نہیں عصر تک رہ کے بعد میں عصر کے بعد دعائیں کر کے مغرب نہیں پڑھتے، ہمیں سیدھا ہمیں مزدلفہ کی طرف آتے۔ چونکہ ہم نے بس وغیرہ نہیں ملی تھی، ہم سب چل کر، چلنے کا اچھا سسٹم رکھے وہ عرباں، تو ایک انڈر وے بنا ہے، اس میں بہت سارے لوگ چل کے ہی جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ، تمام دوستوں کے ساتھ چلنے لگے۔ کیونکہ میرے ساس سسر ذرا بوڑھے تھے،